بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افتخار فاخر ادب دوست کتب خانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ ادب دوست کتب خانہ سے آج آپ کو رمضان شریف کے حوالے سے اور روزہ کے حوالے سے خصوصاً کہ روزہ کے مسائل کیا ہیں، روزہ کس نیت سے رکھنا چاہیے، اور جب روزہ رکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہم روزے کی کس طرح ادب کر سکتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ کے بھی بے ادب اگر رہے تو پھر روزے کی ہمارے اوپر وہ فضائل کی بجائے، روزے کے ثواب کی بجائے اللہ کی طرف سے ہم پر کیا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس بارے میں آج ہم گفتگو کرنے لگے۔ ادب دوست کتب خانہ میں آج ہمارے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہمارے مہمان، ہمارے دوست قاری مفتی ندیم احمد تبسم صاحب۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ روزہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو قاری صاحب خوش آمدید ادب دوست کتب خانہ میں۔ اور سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ جو روزہ ہے وہ فرض کیوں ہے، اور روزہ جب فرض ہوتا ہے تو اس پہ کیا عمر قید کیا ہے کہ کس عمر سے لے کے کس عمر تک جو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ کس حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد۔ اللہ آپ کو جزا دے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا لوگوں تک پیغام اور مسائل پہنچانے میں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو روزہ ہے نا، یہ ایک اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے کہ کیا میرے بندے میری بات مانتے ہیں، میں حکم کرتا ہوں تو اس پر رکتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر آ کے اللہ رب العالمین کے خزانے میں معذلہ کمی آتی، نہیں، بلکہ اور فراوانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایک غریب بندہ جس نے کبھی پھل نہیں دیکھا بیچارہ، وہ بھی اس رمضان مبارک کے اندر کھجور اور بڑے قسم کے پھل کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ روزہ جو ہے جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات کا جو معمول تھا وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے اور روزہ رکھوا کر ان کو کھلونے دے دیتے۔ بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کا سارا دن مکمل گزر جاتا اور افطاری کے وقت ان کو روزہ افطار کروا دیا جاتا۔ ہاں، ایسا کوئی مسئلہ، کوئی ایسا بچہ ہو، کچھ لوگ نا اس ڈر کی وجہ سے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے۔ بچے بڑے ضد کرتے ہیں شوق کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے، کہ صبح روزہ ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، یا آپ کے گھر میں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے، بچے بڑا شوق کرتے ہیں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ ماں والدین ماں باپ سوچتے ہیں نہیں، ہم نے اسے روزہ رکھوایا، 2 گھنٹے بعد 11 بجے 12 بجے یہ توڑ دے گا، اس کا گناہ ہوگا۔ اس کا کوئی گناہ نہیں، دین بڑا آسان ہے، بالکل نہیں گناہ۔ بچہ 1000 بار کے دن میں 1000 بار توڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے دل کے اندر وہ جو شوق ہے، وہ شوق تو اس کا پورا ہو رہا ہے، اس کی محبت رمضان کی آ رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کو روزہ ضرور رکھوائیں، جہاں تک وہ لے جائیں لے جانے دیں، جہاں وہ ختم کرنا چاہیں توڑنا چاہیں، اس پر ایک ذرہ برابر کا گناہ نہیں ہے۔ بلکہ ہاں، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس بچے کو اور بچے کے والدین کو نیت اور وہ سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کی کمی نہیں اجر عطا کر سکتا ہے۔ ایسا وہ بچے کی جو عمر آپ بتا رہے ہیں، عمر کیا ہونی چاہیے؟ مطلب بچہ آپ کس عمر تک کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 سال 9 سال 10 سال یا 5 سال؟ وہ آپ کے معاشرے پر ڈیپینڈ ہوگا۔ مطلب عرب ممالک ہے، اس میں جو یہ انسانیت ہے، یعنی کہ یہ جلدی جوان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلوغت پر۔ ہمارے یہاں تقریباً 14-15 سال یہی ہے، لوگ جو ہے بچہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر 7-8 سال کی تو نہیں، نہ 10 سال کی، یعنی کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اس وقت اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کا جو فرض وہ 7 سال کا جی، نماز 7 پر فرض ہو جاتی ہے، 7 تک جناب اسے 7 کے بعد اسے چاہیے وہ نماز پڑھے، اور والدین کو چاہیے کہ اس پر زبردستی اس کو نماز کی طرف بھیجے اور پڑھائے۔ تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، تو مطلب 7 سال ہی پھر حد ہوگی بچے کی عمر؟ نہیں، روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے 7، ٹھیک ہے، لیکن روزے کیونکہ نماز اس میں بھوک اور پیاس کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک فریضہ ہے۔ وہ ایک مطلب 2 سال کا بچہ بھی 4 سال کا بچہ بھی وہ ٹوٹی پوٹی جیسے بھی کر لے گا، لیکن روزہ ایک مکمل مطلب جیسے 16 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، یہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کی شرط جو بلوغت ہے، جب بلوغت کو پہنچے گا پھر اس پر فرض ہوگا۔ خیر صاحب، یہ سحری کے بارے میں بتائیں کہ روزہ جو رکھنا ہے اس وقت سحری کھانا اس کی لازم ہے؟ بندہ ہوتا ہے نا اذان آ رہی ہے
جی جی اور بندہ اٹھتا بندہ کہتا نہیں میرا تو روزہ ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، تو کیا وہ روزہ ہے؟ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ روزہ جو ہے فرض روزہ، اس کی نیت سحری سے پہلے کرنی پڑے گی، یا ایسا کہہ لیں کہ سونے سے قبل کرنی پڑے گی، وگرنہ آپ کا روزہ یہ نہیں ہے اٹھیں نیت کی نہیں ہے، رکھ لیں گے، رکھنا ہوا نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ ہو گیا تو چھوڑ دیں گے، وہ ہو گیا تو نہ رکھیں گے، وہ رکھ لیں گے۔ بہرحال اس کی نیت ضروری ہے، رات کو نیت کر کے آپ نے سونا ہے، سحری سے پہلے نیت کرنی ہے، پھر آپ کا روزہ ہوگا، وگرنہ آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، صرف سحری لازمی کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے ساتھ آپ کر لیں، ایک کھجور کے ساتھ کر لیں، ایک نوالا لے لیں، کریں لازمی، کیونکہ جس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا حکم لگا دیا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، اس میں بڑی خیر برکت ہے۔ ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے قاری صاحب کہ نماز تراویح والا، جی کہ نماز تراویح پڑھ لیے تو روزہ تو اب ہونا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، نماز تراویح نہیں پڑھی تو بس خیر ہے۔ یہ نا دو عبادات الگ ہیں، جو ہے تراویح یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کی مطلب کوئی میڈیسن چلتی ہو، اس نے دن میں 2 یا 3 بار میڈیسن کھانی ہوتی ہے، جس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور بعد کے اندر وہ قضائی اس کی دے، لیکن وہ تراویح نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان مبارک کے اندر نیکی نہ اس کا درجہ 700 تک اور اس سے آگے اللہ جتنا چاہے، ٹھیک ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو نیکی جب کرتے ہیں تو 10 جو ہے 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان میں ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ 10 سے 700 تک بڑھا کے اسے اجر دے دیتا ہے۔ تو لہذا ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی مجبوری وہ بعد میں قضائی دے، کیونکہ اس کی قضائی ہے فرضی روزہ معاف نہیں کی ضرورت کے اندر، لیکن اگر وہ نہیں رکھ رہا، اسے کوئی بیماری کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو وہ تراویح ضرور پڑھے، کیونکہ رمضان دوبارہ قسمت کے ساتھ ملے گا، جو اس میں آپ کر سکتے ہو وہ کر لو۔ اور دوسرا بندہ کہ رات کو میں نے تراویح نہیں پڑھی تو میں اب روزہ نہیں رکھوں گا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح نفل ہے، تراویح آپ پورا رمضان نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ سے نہ پوچھے کیونکہ وہ نفلی بات ہے، ٹھیک، لیکن روزے پر آپ کو ضرور پوچھا جائے گا، آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا، وہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، فرضی روزہ ہے وہ ضرور رکھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے قاری صاحب کہ نا 5-10 منٹ لے کے اٹھے، سحری کھائی اور پھر سو گئے، تو یہ جو سو جانا سحری کے بعد فوراً، اس کا آپ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اور سحری آپ کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اور رمضان کا مہینہ ہو، اللہ کی رحمتیں برستی ہو، اور بندہ جو ہے وہ کمبل اوڑھ کر چادر اوڑھ کے سویا ہو، تو بدبختی ہے انسان کی، ایک فرض ادا کر رہا ہے دوسرا فرض چھوڑ رہا ہے، دونوں کو تباہ اور ضائع کر رہا ہے۔ کیونکہ روزہ بھی نماز کے بنا روزہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں بڑا احسان کر دیا اب نماز نہیں پڑھی، نہیں، نماز بھی اتنی ضروری ہے جتنا روزہ ہے، جتنا روزہ ضروری اتنی ہی نماز ضروری ہے۔ ایسا ہمیں نا روزہ کے آداب بھی بتائیں، اور روزہ جو ہے نا ٹوٹتا کن چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کیا ہے، پرہیز اور آداب یہ آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف اور صرف تمہارے بھوکے رہنے کا نام نہیں، صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن گالی اسی طرح ہماری زبان سے جاری، کوئی روزے کا فائدہ نہیں، ٹوٹ گیا ختم ہو گیا۔ ہاں ایک ہے غلطی سے نکل جانا، ایک ہے غلطی سے نکل جانا، کہ مطلب عموماً ہو گیا غلطی سے نکل گیا، اسے اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ ایک ہے کہ بار بار وہی کام اور بندے کو پتا بھی ہے پھر بھی بندہ جو ہے نا گالی نکال رہا ہے، اور جیسے کانوں کے ساتھ فحش گفتگو سننا، فحش باتیں سننا، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی جو ہے روزے کا اجر نہیں رہتا، روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کا گناہ ہو گیا، پاؤں کا گناہ ہو گیا، آنکھوں کا گناہ ہو گیا،
جو یعنی کہ روزہ ہے پرہیزگاری کا نام، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم مکمل پرہیزگار بن جاؤ۔ تو لہذا ان صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس کی بے ادبی کرتے رہیں، اسی طرح ہی آپ جناب جیسے پہلے آپ پھرتے ہیں ویسے ہی پھرے، نہ نماز ہے نہ تلاوت قرآن مجید ہے، اسی طرح خوش گفتگو کرتے ہیں، کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں، تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دیجیے، نہ رکھیے۔ صاحب افطاری جو ہے افضل افطاری کیا ہے؟ روزہ جب افطار کرتے ہیں اجتماعی افطاری افضل قرار پائی ہے یا علیحدہ مطلب انفرادی طور پر؟ اصل میں اس میں انفرادی اور اجتماعی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا اجر دے گا۔ آپ کے پاس طاقت ہے نا، آپ ایک بندے کو دودھ کی بنی ہوئی لسی کے ساتھ روزہ افطار کروا دے تو اللہ رب العالمین آپ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا اسے رکھنے والے کو اجر ملا ہے۔ یعنی کہ جتنا روزے کے اجر کا کسی کو نہیں نا پتا کہ کتنا ہے، اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کے لیے اجر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا کتنا اجر دینا ہے۔ اس کا روزہ ہے اس کا کم ہوتا ہے ثواب، یا اس کا تو ویسے ہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اس کے اندر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اسے بھی اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، بے شک دے گا، اسے بھی اتنا دے گا، اسے بھی اتنا دے گا۔ قاری صاحب انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونے کے بعد اس کو انجیکشن وغیرہ کروانا پڑ سکتا ہے، میڈیسن لینا پڑ سکتی ہے، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ جو روزہ اس وقت مطلب جو ٹوٹ جائے گا اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا پھر کیا ازالہ ہے؟ اس میں نا دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ جس میں آپ نے اپنا اچھا والا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، یعنی کہ میڈیسن لینی، میڈیسن کھانی ہے، تو اچانک چوٹ لگی ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جان کو خطرہ بن رہا ہے، تو پھر روزہ بعد میں جان آپ کی پہلے، کیونکہ اللہ نہ ظالم ہے نہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو آپ بہت زیادہ عزیز ہے، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، آپ روزے کو فوری توڑیں۔ اکثر واقعات سنتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار ہوا یا اسے چوٹ لگی تو وہ فوت ہو گیا اس وجہ سے کہ اگر اسے پانی پلا دیا جاتا یا میڈیسن کھلا دی جاتی تو شاید وہ بچ جاتا، تو اس نے روزہ توڑنا جو ہے گناہ سمجھا، لہذا اس نے روزہ نہیں توڑا اور وہ اسی وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو یہ کام کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، یہ کبھی نہیں کام کرنا۔ ایسا مسئلہ بن جائے فوری جو ہے اپنی میڈیسن کھائیں، پانی پینا ہے پانی پئیں، ایسی کیفیت بن گئی جس سے آپ کو مسئلہ ہے کہ میری جان جا سکتی ہے یا میری بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، فوری روزہ کھول دیں، اس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ بعد کے اندر جب اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، وہ روزہ آپ کسی بھی وقت سال میں دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ مسافر کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ مسافر اس نے سفر کرنا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، میں اس بار روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ اس میں سب سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو دین میں آسانی دی ہے نا، بندہ اگر اس آسانی کو لے تو اللہ کو وہ آسانی ایسے پسند ہے جیسے ایک بندے نے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اتنی پسند ہے اللہ کو آسانی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے مشکل کام کرنے کا، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے اجازت، چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو ضرور تنگ کرنا ہے، بعد میں جب وقت ملے، جب دین اللہ رب العالمین موقع عطا فرمائے تو وہ پھر آپ روزہ اس وقت رکھ لیں۔ صاحب جیسے اب یہ کٹائی کا موسم ہے، گندم کا ہے، تو جو مزدور لوگ ہیں وہ اس معاملے میں کیا کریں کہ وہ روزہ رکھ کے کٹائی نہیں کر سکتے، وہ اپنا بچوں کا پیٹ جو ہے نا وہ نہیں نکال سکتے، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہے اس میں روزہ رکھنے میں؟ اصل میں سب سے پہلے ہر صورت جو کیونکہ فرضی ہے اور رمضان المبارک بار بار مقدر میں نہیں آتا تو کوشش کرنی چاہیے، رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک بندہ ایسا مجبور ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرے، بچوں کے بھوکے رہنے کا خطرہ ہے، ایک سارا سال جو ہے اس پر غربت واقع ہو سکتی ہے، ایسے معاملات کے اندر اگر کوئی مطلب چھوڑ دے اور بعد میں قضائی تو لازم ہے کیونکہ فرض ہے، فرض چیز کی قضائی لازم ہے، تو اگر کوئی 2-4 وہ چھوڑ دے اور چھوڑ کے اپنا کام کر کے اور بعد کے اندر رکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
کیونکہ پھر وہی بات ہے، دین آسانی کے نام ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ نا جو سحری ہے اس کا کیا وقت کیا ہے؟ مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ آپ ہماری مسجد میں ہارن باز رہے ہوتے ہیں، وہ اس پہ اسٹاپ ہو جانا چاہیے، یا بعض کا یہ بھی ہے کہ اذان ابھی آ رہی ہے ابھی کھا پی لیں، اذان کے اینڈ تک مطلب سحری چلتی رہتی ہے یا اذان کا سٹارٹ پہ ہی سحری ختم کر اس دیتی کے ہے؟ بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے، آپ نے کھانا شروع کیا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے برتن میں جتنا کھانا پڑا ہے وہ آپ نے ابھی شروع کیا ہے، ایک رکمہ لیا ہے 10 دی، تھوڑا پڑا ہے، ایک روٹی پڑی ہے 10 پڑی ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی ہے، جو برتن میں کھانا میسر ہے اور منگوائے نا وہ چھوڑے نا، اذان کی وجہ سے یہ نہیں کہ اذان شروع ہوگی وہ ختم کر دیں۔ اور اس بات پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ معمول نہیں بنانا کہ ہر روز ہی آپ یہ کام کریں، وہی نا، آپ تو دسترخوان بڑے وسیع ٹائم کے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بندہ وہ کھاتا ہی رہے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جو برتن میں میسر چیز ہوئی، یعنی کہ دیکھیں اگر دسترخوان لگا ہے نا تو آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا سارا جو ہے وہ آپ کے برتن میں سارا سامان پڑا ہے، الگ الگ پڑے، اور لینا آپ کے برتن میں جو پڑا ہے وہ چھوڑے نا، اور یہ اپنی زندگی کا طرز عمل اپنائے نا، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ کو لیٹ ہوگی اور اذان اب آپ اٹھیں اور 2 رکمے لیے، ایک رکمہ لیے، ادھر سے اذان شروع ہوگی، تو آپ جو آپ کے سامنے کھانا موجود ہے نا وہ مکمل کرے، وہ ختم کرے، چاہے اذان مکمل ہی ختم ہو چکی ہے، جب تک وہ آپ کا ختم نہیں ہوتا تب تک آپ آرام سے سکون سے کھائیں، کوئی جلدی کرنے کی کوشش نہیں، جلدی جلدی یہ بھی کھا ہوئی، اس کی وجہ سے نقصان ہوگا، جسمانی طور پر بھی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، الٹی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کیفیت بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتی ہے، تو لہذا آرام سے سکون سے کھائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ لازمی بات ہے کہ معمول نہیں بنانا، پھر وہی بات اگر معمول اپنائیں گے تو پھر اس بات سے آپ نکل جائیں گے۔ جزاک اللہ۔